سلمی کی زندگی سے بات تیسری ملاقات۔ سلمی سے تیسری ملاقات کا آغاز ہو رہا ہے جہاں سے دوسری ملاقات کا اختتام ہوا تھا۔ جلدی سے موجودہ قیام کا ذکر کر کے پھر منٹو سرکل اور تار والے بنگلے کا رخ کریں گے۔ اپنے اس سفر کے دوران خوبصورت ملک میں مقیم ہوں جس کا نام ہے کینیڈا۔ اس ملک کے انتہائی خوبصورت دارالحکومت اوٹوا میں قیام ہے۔ اس ملک کا، اس شہر کا بہت تفصیل سے ذکر ہوگا کیونکہ اس شہر میں رہتے ہوئے تقریباً 34 برس گزر چکے ہیں۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک اور شہر میرے لیے اور میرے اس سفر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چلیے واپس تار والے بنگلے اور منٹو سرکل کا رخ کرتے ہیں۔ اب وہ دن آ گیا تھا جس دن کے لیے والدین فیصلہ کر چکے تھے، یعنی زندگی کے سفر کی داستان بس اب شروع ہونے والی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ سلمی صاحب کو داخل کیا جائے گا اور لیڈی آف فاطمہ اسکول میں، اور اس فیصلے کی بنیاد کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ہمارے ہم عمر اور زیادہ تر اس محلے میں رہنے والے بچے تھے جو اسی اسکول میں جاتے تھے یا جانے والے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بھائی اردو تو گھر کے ماحول میں بھی بہتر ہو جائے گی، اور لیڈی آف فاطمہ میں ہماری انگریزی بھی درست ہوگی اور آنے والے دنوں میں کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اب جناب امی نے بہت پیار سے ہم کو، جو امی کا ہمیشہ سے طریقہ تھا، مخاطب کر کے فرمایا، بیٹے کل صبح ہم باہر چلیں گے۔ ہم تو پھولے نہیں سما رہے تھے، اس قدر خوشی کا اظہار ہمارے چہرے پہ تھا کہ کیا کہیے۔ حکمت میاں کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ دوسرے دن صبح وہ اپنی اوبر سروس کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ حکمت میاں بہت نیک اور ازہد مہذب انسان تھے۔ ہمارے گھر میں ان کی بے پناہ عزت تھی، بس ایک گنجائش تھی بہتری کی طرف، اور وہ یہ تھی کہ حکمت میاں بیڑی بہت سوتتے تھے۔ ان کے چہرے کے چاروں طرف سلگتی ہوئی بیڑی کے بادل اکثر چھائے رہتے تھے۔ حکمت میاں اپنا رکشہ پارک کرتے تھے پروفیسر عزیر صاحب کے گھر کے سامنے مکان کے سائے میں۔ اس زاویے سے ان کو اس محلے کے چاروں سمتوں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ بس ایک ہاتھ اٹھا اشارہ کافی تھا ان کی اوبر سروس کے لیے۔ کیا سادے اور صاف ستھرے دن ہوا کرتے تھے۔ چلیے جناب، صبح ہوئی۔ سلمی صاحب کو پیرانی بوا نے نہلا دھلا کر تیار کیا۔ پیرانی بوا اس گھر کے بچوں کو باورچی خانے کے برتن سمجھ کر صاف کرتی تھیں۔ اتنی کمیٹڈ خاتون تھیں کہ پیرانی بوا کا وہ نورانی چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ صاف شفاف سفید بندھے ہوئے بال، مسکراتا ہوا سکون پہنچانے والا چہرہ نقش ہے یادوں میں، پیوست ہے۔ پیرانی بوا ہماری امی کی لیگل، سوشل، ہائیجین اینڈ جنرل ہیلتھ ایڈوائزر بھی تھیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے پاس کتنے اہم پورٹ فولیو تھے۔ چلیے جناب، سلمی صاحب کی منجھائی ہو گئی۔ نیکر اور آدھی آستین کی قمیض اور براؤن سینڈل پہنا دیا گیا۔ پیرانی بوا نے بالوں پر ایک بار اور کنگھا پھیرا ہمارے، اور سلمی صاحب تیار۔ کچھ معلوم نہیں تھا سلمی صاحب کو کہ کس طرف کا رخ ہے۔ حکمت میاں نے
گزشتہ 10 منٹ سے بیڑی نہیں سلگائی تھی امی کے احترام اور ادب میں۔ اب جناب رکشہ چلا، ہمارے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور ایک ایسی عمارت میں داخل ہوا جس کو ہم لیڈی آف فاطمہ اسکول کہتے ہیں۔ یہ عمارت غالباً امیر نشا یا اسی علاقے میں کہیں تھی، اگر مجھ کو اچھی طرح یاد ہے۔ میرے دوست اور احباب مجھ کو صحیح کر سکتے ہیں اگر میں نہ انجانے میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ عمارت یاد نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تھی یا کتنی چھوٹی تھی، کیونکہ عمارت میں داخل ہوتی ہی ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب ہم کو استانیوں کا چہرہ نظر آیا، ان کپڑوں کی طرف دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو بھائی کسی قسم کا اسکول لگتا ہے۔ وہاں جو سسٹر پرنسپل تھیں غالباً ابا کی شاگردہ رہ چکی تھیں۔ اب پرابلم تو وہاں یہ تھی کہ ہر طرف چوتھا آدمی کسی بھی اسکول میں ہمارے ابا کا شاگرد ہی ہوتا تھا۔ بہرکیف اسکول کا استانیوں کے لیے ایک نئے قسم کا تجربہ تھا، سلمی صاحب کے جلوہ افروز ہوتے ہی۔ سلمی صاحب کا اچانک بھوت باہر نکل آیا، اس تصور کے ساتھ کہ یہ تو بھائی کوئی اسکول ہے، اور جو بغیر کسی تکلف کے ہمارے بھوت نے ایک طوفان برپا کیا وہاں، وہ جو ہنگامہ خیز ماحول پیدا ہوا بے تکلف، اور اس ہماری بے تکلفی نے جو تکلیف پہنچائی ان ابتدائی مسکراتے ہوئے چہروں کو، کہ بس کیا کہیے۔ مختصر سلمی میاں نے جو غدر مچایا، جو ہیجانی کیفیت کے ساتھ رونا دھونا شروع کیا، بس میرے بھی بیان سے باہر ہے۔ غالباً جو جونیئر استانیے تھیں ان کو تو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو گئی تھی۔ جو ایڈمن اسٹاف تھا ان کے بارے میں بعد میں سننے میں آیا تھا کہ ان میں سے بہت سے اسٹاف ممبرز نے جو سلمی کے اشتعال کی زد میں آ چکے تھے، وہ ایک مخصوص قسم کے ڈپریشن سے نکلنے کے علاج میں داخل ہو چکے تھے۔ اب یہ ذرا سوچئے کہ امی کو کس قدر شرمندگی ہوئی ہوگی۔ ایک بات یاد ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو سسٹر پرنسپل صاحبہ تھیں ان کے چہرے پہ ایک مخصوص مسکراہٹ بدستور تھی۔ ان کو یا تو اس طرح کے طوفانی ماحول میں مسکرانے کی تربیت دی گئی تھی، یا ان کو جو تنخواہ ملتی تھی اس میں ایک بڑا حصہ مخصوص کیا گیا تھا بطور الاؤنس اس طرح کی ٹورنیڈوز سے نبٹنے کا۔ حکمت میاں اپنا رکشہ لے کر تقریباً دفتر کے دروازے تک ہی پہنچ گئے تھے، بالکل باہر ہی کھڑے ہوئے تھے ہماری آہو بکا سن کر۔ امی نے بہت شرمندگی اور معذرت کے ساتھ اجازت لی۔ طوفانی بنڈل کو حسب دستور اپنی شفقت کی آغوش میں لے کر حکمت میاں کا شکریہ ادا کیا اور تار والے بنگلے کی طرف کا رخ ہوا۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا نان اسٹاپ ٹورنیڈو تھا، جس کو امی نے مسکرانے کے ساتھ ساتھ بہت شفقت سے قابو میں کیا۔ گھر پہنچ جانے کے بعد بھی امی نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پیرانی بوا سے کہا کہ بھائی سلمی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے۔ یاد ہے پیرانی بوا نے ہم کو ساگو دانہ دودھ میں کے پیالے میں دیا تھا، اس میں شکر پڑتی تھی جو ہم کو بہت پسند تھی۔
بہرحال وہ شکر والا ساگو دانہ کھا کے ہم نے گہری سانس لی، ٹھنڈا پانی پیا، اور بہت معصومیت کے ساتھ پتہ نہیں کسی چیز میں مصروف ہو گئے۔ اب اس واقعے نے منٹو سرکل کا جو بڑا پھاٹک تھا وہ ہمارے لیے پوری طور پہ کھول دیا تھا۔ ہماری زندگی کے سفر کے لیے یہ ایک مخصوص واقعہ تھا، مگر لیڈی آف فاطمہ اسکول کی استانیوں کے لیے تو یقیناً یہ ایک حادثہ تھا۔ غالباً اسی شام کو ایک دوسرا بہت اہم فیصلہ ہمارے گھر میں ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اب ہم منٹو سرکل میں داخل کرائے جائیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، یہ فیصلہ مکمل تھا، اور یہ فیصلہ ہماری تعلیمی زندگی، جو گھر سے باہر کی تعلیمی زندگی شروع ہو رہی تھی، اس کے سفر کا آغاز تھا۔ یہ گفتگو اب بہت طویل ہو گئی ہے غالباً، اور تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ منٹو سرکل میں ذرا شان و شوکت کے ساتھ سلمی صاحب جلوہ افروز ہوں گے۔ منٹو سرکل کی حدود میں داخل ہوتے ہی یا ہوتے وقت منشی جی کا انٹروڈکشن بھی ہوگا، اور اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہم منٹو سرکل کی حدود میں داخل ہوں گے، جہاں پہنچ کے ہمیں پہلے دن ہی چند ہی لمحات میں بڑی تشفی ہوئی تھی، بڑا سکون ملا تھا، اور ہم اس پورے 1.5-2 گھنٹے کے دوران مسکراتے ہی رہے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس اسکول میں تو ٹورنیڈو آ گیا تھا، اور اس اسکول میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں تھیں، سکون ہی سکون تھا۔ آخر کیا فرق تھا ان دو اسکولوں میں؟ ایسی کون سی چیز تھی جو اس اسکول کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہی سلمی میاں اس قدر پرسکون ہو گئے تھے، اس قدر خوش و خرم تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو امی کو بھی بہت تعجب ہوا ہوگا۔ لیکن اس اسٹریٹجی کے پیچھے ایک تھنکنگ تھی، اور اس کا بھی میں ذکر آگے کروں گا۔ اور دیکھیے ذرا، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں خواتین کی جو ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی، جو وہ فیصلے لیتی تھیں، ان میں صرف شفقت ہی نہیں ہوتی تھی، ان میں ایک دور اندیشی ہوتی تھی۔ ان کے ان فیصلوں میں ایک فلسفہ ہوتا تھا، اور ایک مستقل مزاجی ہوتی تھی۔ جہاں پر شفقت کا ہونا لازمی تھا، وہاں پر سختی اور ڈسپلن کا بھی کوئی بدل نہیں تھا۔ جب فیصلہ ہوتا تھا، جب اس فیصلے پر عمل ہوتا تھا، تو یقین کیجئے شفقت بھی دوڑنے کے لیے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ بھائی اس وقت پتلی گلی سے نکل لو۔ تو اب ہم چوتھی ملاقات میں اس منظر کا ذکر کریں گے، یا اس فیصلے کے پیچھے کیا کنسیڈریشنز تھے اس کا ذکر کریں گے۔ معاف کیجیے گا، دیکھیے میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ سلمی صاحب منٹو سرکل اور تار والے بنگلے کا بے حد ذکر کریں گے، کیونکہ یہ دور تھا ہماری ابتدائی رہنمائی کا۔ یہ وہ دور تھا جب ہماری شخصیت وجود میں آئی تھی، ہمارا کردار ایک ڈھانچے میں ڈھل رہا تھا، ہماری جو شخصیت کے وہ پہلو تھے جو ابھی تک اجاگر نہیں ہوئے تھے، اب ان پہ روشنی پڑ رہی تھی۔ لہذا اب سلمی خاموش ہوتے ہیں۔ چوتھی ملاقات غالباً کافی انٹرسٹنگ ہوگی۔
चौथी मुलाकात का मुंतज़र सलमी।